يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ نرمی اور آسانی کرنا چاہتا ہے، آپ کو تنگی اور مشکلات میں ہرگز نہیں ڈالنا چاہتا، تاکہ آپ عبادت کی گنتی کو پوری کرو، اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو، اور تاکہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کی تھی کہ اس کرۂ ارض پر سب سے آسان دین اسلام ہے، اس میں ہر قسم کی سہولتیں، رخصتیں، آسانیاں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں۔ دین میں اللہ نے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ کچھ باتیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے کی تھی، آج بھی کچھ عبادات، معاملات، اخلاقیات، حلال و حرام میں اللہ رب العزت نے جو آسانیاں ہمیں عطا کی ہیں وہ بیان کروں گا کہ اسلام میں رخصتیں اور آسانیاں بہت زیادہ ہیں۔ مثلا سب سے پہلے تو پانی کے حوالے سے تمام کتب احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ نے سمندر کا پانی، دریاؤں کا پانی، تالاب کا پانی، یہ سب پانی اللہ رب العزت نے حلال کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ وضو بھی کر سکتے ہو اور غسل بھی کر سکتے ہو، استعمال بھی کر سکتے ہو، حتیٰ کہ پانی کے تمام جانور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر کوئی شخص مریض ہے، مسافر ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، مل نہیں سکتا، تو اسے تیمم کی سہولت اللہ رب العزت نے عطا کی، اور بہت آسان۔ شروع میں اللہ رب العزت نے 50 نمازیں امت مسلمہ پر فرض کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف کروائی، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور 50 نمازوں سے کم کر کے 5 نمازیں کر دی گئیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، میرے ہاں قول اور فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، لا یبدل القول لدی، سو اگرچہ میں نے نمازیں 5 کر دی ہیں 24 گھنٹے میں، لیکن ثواب آپ کو 50 کا ہی ملے گا۔ یعنی اللہ کے ہاں وہ 50 نمازیں ہی ہیں، لیکن ادائیگی میں اللہ نے سہولت دے دی۔ اور اس میں بھی دیکھیں، باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر مریض ہے، کوئی خوف ہے، تو رخصت ہے، کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں تو بیٹھ کر پڑھو، لیٹ کر پڑھو۔ خواتین کو ایام مخصوصہ میں بالکل رخصت دے دی، معاف کر دی۔ بچی کی ولادت کے بعد اس کے صحت یاب ہونے تک زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، کم از کم کی کوئی مدت نہیں، بالکل نمازیں معاف کر دی۔ اللہ اکبر۔ پھر جہاں چاہو مرضی پڑھو، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین مسجد اور ساری زمین ہی پاکیزگی کا باعث ہے۔
روزوں میں دیکھ لیں، مریض اور مسافر کو رخصت ہے، اگلے 11 مہینوں میں رکھ لو، بوڑھے مرد عورت ہیں، مرضیہ حاملہ ہے، اگلے 11 مہینوں میں رکھ لو، نہیں رکھ سکتے، ایسی بیماری ہے، شوگر ہے، کوئی اور ایسی بیماری ہے، رکھ ہی نہیں سکتے، فدیہ دے دو، اور فدیہ بھی انتہائی آسان، اور پھر 12 مہینوں میں سے 1 مہینے کے روزے۔ حج دیکھ لیں آپ، حج میں رخصتیں ہی رخصتیں ہیں، حج کے دوران کاروبار بھی کر سکتے ہو۔ اب دیکھو یہ سہولت بھی اللہ نے امت مسلمہ کو عطا کی ہے کہ تم اگر دوران حج، دوران عمرہ احرام باندھا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک آپ کہہ رہے ہیں، آپ مینا جا رہے ہیں، مزدلفہ جا رہے ہیں، عرفہ جا رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں، آپ ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اور کرتے ہیں لوگ کاروبار، لبیک اللہم لبیک بھی کہہ رہے ہیں، احرام بھی باندھا ہوا ہے، اور کوئی چاول پکا کے بیچ رہا ہے، کوئی روٹیاں بیچ رہا ہے، کوئی چھتری بیچ رہا ہے، کوئی زمزمیاں بیچ رہا ہے، کوئی پانی بیچ رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے اور ساتھ کاروبار تجارت، اللہ کا فضل بھی۔ یہ سہولت اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے، سبحان اللہ۔ زکوٰۃ میں دیکھ لیں، زکوٰۃ کیا ہے؟ سال میں ایک بار، ہر مہینے میں ایک بار نہیں، 6 مہینے بعد بھی، سال میں ایک بار، ہر شخص پر نہیں، ہر مرد عورت پر نہیں، نصاب پورا ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہے، وگرنہ نہیں۔ اور نصاب بھی اللہ رب العزت نے وہ رکھا ہے کہ جس کی بنیاد پر میں اور آپ غریب نہیں ہو سکتے، اتنا نصاب کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کر کے بھی ہم پورا سال کا خرچ بیوی بچوں کا نکال سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نصاب پورا ہوگا، 40 بکریوں میں سے 1 بکری، 30 گائے ہوں تو 1 سال کا بچڑا، 20 مسکال سونا، اس میں سے آدھا مسکال 40واں حصہ، سمجھ آ رہی ہے؟ 40 درہم 200 درہم ہوں تو پھر 2.5%۔ اچھا زکوٰۃ ہے کتنی؟ سال پورا ہو، نصاب پورا ہو تب فرض ہے، وگرنہ نہیں۔ خود مالک ہو تب فرض ہے، کسی کا مال میرے پاس ہے، ادھار ہے، قرض ہے، امانت ہے، نہیں زکوٰۃ فرض میرے اوپر نہیں۔ اور ہے کتنی؟ 2.5%۔ 100 روپے پر 2.5 روپے، جبکہ ٹیکس دیکھ لو جو انسانوں نے لاگو کیے، انسانوں نے۔ آپ کا بچہ موبائل کارڈ لیتا ہے، اس پر 100 روپے پر غالباً پہلے 25 روپے ہوتے تھے، اب کتنے ہیں؟ 15 روپے یا 25 روپے، 15-20 روپے وہ کارڈ۔ اس کے بعد SMS پر الگ ٹیکس، کال پر الگ ٹیکس ہے نا، یعنی گفتگو پر بھی وہ ٹیکس دے رہا ہے، حالانکہ ٹیکس دے کر آیا کارڈ خریدتے وقت، لیکن گفتگو پر الگ ٹیکس دے رہا ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام پر یہ بچہ ٹیکس دے رہا ہے، حالانکہ بچے پر نہیں ہے، یہ مالک ہی نہیں۔ 100 روپے جس کو پاس 500 روپے، وہ غنی ہے کیا؟ لیکن اسے ٹیکس دینا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں بھائی، 100 روپے پر نہیں، 1000 روپے پر نہیں، 40 بکریوں پر 1 بکری ہے، بتاؤ 1 بکری اگر 20,000 روپے کی بھی لگائیں تو کتنا امیر کبیر آدمی ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں بھائی 1 بکری دے دے۔ اتنی سہولت، اتنی آسانیاں، اتنی آسانیاں۔ پھر سال میں 1 بار ٹیکس، بار بار 10 بار آپ کوئی چیز خریدو گے، 10 بار ٹیکس دو گے، ایک ہی دن کے اندر اور ایک ہی گھنٹے کے اندر۔ بھائی جان جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کرو، جتنا شکر ادا کرو، آپ حق ہی نہیں ادا کر سکتے اللہ کی نعمتوں کا۔ حلال و حرام میں دیکھ لیں، میں مختصر بات کرتا ہوں، حلال و حرام میں دیکھ لیں آپ، کتنی چیزیں اللہ نے حرام کی یہاں پر۔
ان گنت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان میں، سورہ واقعہ میں، سورہ انعام میں ان گنت نعمتوں کا تذکرہ ہے، مطعومات، مأکولات، مشروبات، ان گنت نعمتیں ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لاکھوں جانوروں میں سے چند حرام، لاکھوں پرندوں میں سے چند حرام، ہاں جی، پانی، مشروبات سب حرام، صرف خبیث اور گندا اور نجس چیز وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے اور حرام نہیں استعمال کر سکتے۔ بس کلوا من الطیبات واعملوا صالحا حلالا طیبا۔ لباس دیکھ لیں، آپ جتنے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، لباس مختلف رنگوں کے، مختلف ڈیزائن کے، کسی نے شلوار قمیص پہن رکھی ہے، کسی نے پجامہ پہن رکھا ہے، کسی نے پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے، کسی نے ہاں جی کچھ ہے، کسی پابندی لگائی۔ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ اسلام تھا، جس میں پہاڑوں کے والوں کے لیے، میدانوں والوں کے لیے، سمندروں میں کام کرنے والوں کے لیے، فضاؤں میں کام کرنے والوں کے لیے اللہ کو پتہ تھا اسلام ہے۔ لباس پر پابندی نہیں لگائی، نہ رنگ پر، نہ لباس کی وضاقتہ پر، نہ ڈیزائن پر، نہ حیت اور کیفیت پر۔ صرف کیا پابندی ہے کہ آپ کا لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے جسم نظر آئے، بس یہ پابندی ہے۔ باریک نہیں ہونا چاہیے اتنا کہ جسم نظر آئے، اور اتنا چست بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جسم کی بناوٹ نظر آئے۔ بس ساتر ڈھیلا ڈالا پہنو، جو مرضی چاہو پہنو، کوئی پابندی نہیں۔ سبحان اللہ، کوئی پابندی نہیں۔ کتنا اچھا اچھا لباس پہنتے ہو، ان اللہ جمیل یحب الجمال، صحیح مسلم جامع ترمذی کی حدیث ابو داؤد کی، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ کاروبار ہے، ان گنت کاروبار کی اقسام ہیں، حلال، چند چیزوں پر پابندی لگائی بس۔ تو بھائی جان، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، رخصتیں ہی رخصتیں ہیں، سہولتیں ہی سہولتیں اسلام میں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم حدیث ہے، میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کی اور ابو داؤد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تجاوز عن امتی اما حدثت به نفسها ما لم تتکلم وتعمل به۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے دل میں منصوبے بنتے ہیں، خیالات آتے ہیں، پروگرام بنتے ہیں، میں فلاں کو ایسے کروں گا، یہ گالی دوں گا، اس کو ماروں گا، اس کا مال ہڑپ کروں گا، اس کے ساتھ ظلم کروں گا۔ پروگرام بنتے ہیں، گناہ کے پروگرام بنتے ہیں، منصوبے بنتے ہیں، ہیں جی۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ رب العزت ہمارے اس منصوبے جو دل کے اندر پروگرام ہے، نیت ہے، ارادہ ہے، عزم ہے، اس پر مواخذہ کرنے لگ جائے، ہم بچ نہیں سکتے، ہم بچ نہیں سکتے۔ لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ ڈالتا ہی نہیں، دل کی باتوں پر مواخذہ نہیں۔ اتقوا اللہ ما استطعتم، اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ رب العزت نے میری امت سے چشم پوشی کی ہے، درگزر کیا ہے، اما حدثت به انفسها، جو دل میں خیالات آتے ہیں ان سے، جتنے خیالات، جس قسم کے خیالات برے، ظلم پر مبنی، رب کی بغاوت پر مبنی آپ کے دل میں خیالات آتے ہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی پکڑ دکڑ نہیں، کوئی اکاؤنٹ نہیں ہو رہے۔ لیکن دو شرطیں، ما لم تتکلم وتعمل به، جب تک وہ منصوبہ
دل میں بننے والا گناہ کا منصوبہ جب تک زبان پر نہیں لاتا، اس سے نیچے نیچے ہے تجاوز عن امتی، امت کو چھوٹ ہے، کوئی محاسبہ مواخذہ نہیں۔ زبان پر آ گیا، بیان کر دیا، بس اس کا محاسبہ شروع ہو گیا، مواخذہ شروع ہو گیا۔ دوسرا ما لم تعمل بہ، جب تک عمل پیرا نہیں ہوتا، جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتا اور زبان پر نہیں لاتا، مواخذہ ہی نہیں۔ ہم تو سجدوں کے اندر بھی برائی سوچتے ہیں الا ماشاءاللہ، اگر اس پر مواخذہ ہونے لگ جاتا ہمارا بچنا مشکل تھا۔ اور فرمایا کہ یہ اللہ نے میری امت کو اعزاز بخشا ہے، یہ امت مسلمہ کو اعزاز بخشا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، ما یرید اللہ لیجعل علیکم فی الدین من حرج، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تو حرج اور تنگی سے اللہ نے ہمیں بچا لی ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری حدیث، ان اللہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ رب العزت نے میری امت سے خطا، نسیان، بول چوک، اس سے قلم اٹھا لیا ہے، وما استکرہوا علیہ، اور جس چیز پر ان کو مجبور کر دیا گیا ہو، مجبور گن پوائنٹ پر کوئی جرم کروا لیا گیا ہے، کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن ایک شرط ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جس شخص کو مجبور کیا گیا ہے، جبر کیا گیا ہے، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، دل سے گناہ نہیں کرنا چاہتا، دل آمادہ نہیں ہو رہا، لیکن جان بچانے کا مسئلہ ہے، ایمان بچانے کا مسئلہ ہے، انسانیت بچانے کا مسئلہ ہے، اللہ فرماتے کر دو گناہ، سبحان اللہ۔ الا من اضطر غیر باغ ولا عاد، مجبور ہو گیا، بھوکا ہے، کچھ نہیں مل رہا، حرام کھا لو، جو یہ نا 2-3 جگہ پر یہ آئے تھے، الا من اضطر غیر باغ ولا عاد، جس سے پہلے حرام چیزوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے فلاں چیز حرام کی، فلاں حرام کی، فلاں حرام کی، فرمایا الا من اضطر، جو مجبور ہے، مضطر ہے، وہ کھا لے، گن پوائنٹ پر اس کو مجبور کیا جاتا ہے، شراب پیو، پی لو، جائز ہے، لیکن غیر باغ ولا عاد، بغاوت نہ کرے کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، کھاؤ، نہیں، اس کو حرام سمجھ کر کھائے، حلال نہیں، مجبوری کے وقت حرام کو حرام سمجھ کر ہی کھائے، کہ اللہ نے ایک مجبوری کی وجہ سے مجھے اجازت دی ہے، میرا دل نہیں مانتا، لیکن زندگی کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ولا عادن، جتنی ضرورت ہے اتنا وہ جرم کرے یا حرام کھا لے، بس جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہ کھائے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ الخطا و نسیان، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، سبحان اللہ، سہولتیں ہی سہولتیں، نماز میں بھول گئے، سجدہ صاحب کر لو، کیا بہترین نسخہ ہے متبادل، سجدہ صاحب، کمی بیشی ہوگی سجدہ صاحب کر لو، الا کہ اگر رکعت رہ گئی، رکوع سجدہ رہ گیا تو وہ رکعت لٹانی پڑے گی، باقی سجدہ صاحب سے کام چلتا ہے۔ تو یہ اعزاز اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو عطا کیا ہے۔ کوئی شخص اگر کسی کو کہتا ہے کہ بھئی میں تمہیں گولی مار دوں گا، پسٹل یہاں رکھتا ہے، بولا بیوی کو طلاق دو نہیں تو گئی جان، اب یہ کیا کرے گا؟ جان بچانی ہے، زندگی کا مسئلہ ہے یا گھر والوں کا مسئلہ ہے، بہرحال مجبور ہے، دے دے طلاق، کوئی طلاق نہیں، کیوں؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، انما الاعمال بالنیات، نیت ہی نہیں۔ اور ابو داؤد کے اندر حدیث ہے بالکل صحیح سند سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طلاق ولا اطاق فی اغلاق،
گن پوائنٹ پر اس زمانے میں ہوتا تھا کسی کو بند کر دو کمرے میں، بولا جب یہ کام کرو گے تو نکالنے کے لیے تو بھوکے مر جاؤ گے، اس کو اغلا کہتے تھے۔ یعنی گن پوائنٹ پر اور اس کو مجبور کر کے اگر طلاق دلوائی جائے، لا طلاق، کوئی طلاق نہیں، یہ لائن آف جنس ہے، لا طلاق ولا اتاقہ۔ کوئی کہتے جی اپنے غلام کو آزاد کر دو، نہیں تو میں ایسے ایسے کر دوں گا، قتل کر دوں گا، یا کوئی بڑا خطرناک معاملے کی دھمکی دے رہا ہے، غلام آزاد کر دے، بعد میں پھر واپس لے آئے، آزاد ہی نہیں ہوا، نہ طلاق ہوگی نہ غلام آزاد ہوگا، اگرچہ اس نے بول دیا۔ اتنی بڑی سہولت اللہ رب العزت نے مجبور کو دے رکھی، سبحان اللہ۔ اور صحیح بخاری، سنن ترمذی، بلکہ سنن اربع میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، ان کا کوئی محاسبہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ان میں سے ایک النائم حتی یستیقظ، سویا ہوا، سوئے ہوئے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، طلاق نہیں ہوگی، واقعتاً سویا ہوا تھا، نشے کی حالت میں ہے، طلاق نہیں ہوگی، سوئے ہوئے اس نے نعوذ باللہ کوئی گستاخی کر دی اللہ اور اس کے رسول کی، وہ یہ گناہ نہیں، سوئے ہوئے کسی کو نقصان پہنچا دیا، وہ یہ گناہ نہیں، کیوں؟ نماز رہ گئی، سویا ہوا تھا، سحری نہیں کھا سکا، کوئی حرج نہیں۔ اور نماز کی اتنی بڑی سہولت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن الصلاۃ ونسیہ فلیصلی اذا ذکر او اذا استیقظ۔ ایک آدمی سویا ہوا، سو گیا، نماز نکل گئی فرض، وقت بھی نکل گیا، وقت بھی نکل گیا، فرمایا اسی طرح جو بھول گیا، کام میں لگا ہوا تھا، بالکل یاد نہیں رہا کہ نماز کا وقت ہی نکل گیا، آخر وقت بھی نکل گیا، فرمایا جب بھی اس کو یاد آئے، جو ہی یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے، وہ نماز اس کی بالکل ادا ہوگی اور پورا پورا اجر ملے گا جیسے عین وقت پر اس نے ادا کی ہے۔ بھول گیا تھا، سو گیا تھا، جب بھی یاد آ جائے، جب بھی آنکھ کھلے نماز پڑھ لے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی سویا رہا اور بھول گیا یاد، اور آنکھ کھلی تو سورج غروب ہو رہا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میں 2 3 4 رکعتیں پڑھ لوں گا۔ فرمایا من ادرک رکعۃ قبل ان تغرب الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ ومن ادرک قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصلاۃ۔ عصر کی نماز رہ گئی، آنکھ کھلی یا یاد آیا، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا، 1 2 رکعتیں پڑھی تھیں، سورج غروب ہو گیا، فقط ادرک الصلاۃ، اس نے مکمل وقت پر نماز پڑھی اور پورا اجر ملے گا، کیونکہ معذور ہے، سویا ہوا تھا یا بھول گیا تھا۔ اسی طرح فجر کی نماز رہ گئی، سورج غروب ہونے سے پہلے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی 1 رکعت مل گئی، فقط ادرک الصلاۃ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نماز گویا کہ اس نے وقت پر پڑھی ہے، کیوں؟ سویا ہوا تھا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا بھول گیا تھا، جو ہی یاد آیا، جو ہی آنکھ کھلی پڑھی، اللہ نے پورا پورا اجر دے دیا، سبحان اللہ، پورا اجر دے دیا۔ کتنی بڑی سہولت اور کتنی بڑی آسانی ہے یہ امت مسلمہ کے لیے رب کی دی ہوئی، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ اگر ہم شمار کرنے لگے نا تو گن نہیں سکتے جو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو آسانیاں، سہولتیں، رخصتیں عطا کر رکھی ہیں۔ کھیل کود میں بھی کتنی رخصتیں اللہ نے عطا کر رکھی ہیں، لیکن جو پابندیاں ہیں، جو تنگیاں ہیں، وہ تھوڑی ہیں، اسلام میں تھوڑی ہیں۔ باقی جو تنگی اور مشکلات وہ ہم نے خود اپنے اوپر لادی ہوئی ہیں، اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، بے شمار تنگیاں، مشکلات، تشدد، بوجھ، توق ہم نے خود اپنے جسموں پر ڈالے ہوئے ہیں۔
یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے خود کئی رسم و رواج بنائی، یہود و نصارہ نے کئی رسم و رواج خود بنائے اور ان کو دین کا حصہ بنا لیا۔ ایک وقت آیا کہ کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی امتیوں میں سے، جزیرۃ العرب کے مشرکین میں سے، وہ جرأت نہیں کرتا تھا کہ ان خود ساختہ رسم و رواج کی مخالفت کر سکے۔ توڑن تو بڑی دور کی بات ہے، اس پر عمل نہ کر سکے، جرأت نہیں ہوتی تھی۔ وہ خود رسم و رواج بنائے ہوئے وہ دین کا رخ اور روپ اختیار کر چکے تھے اور اس پر سختی سے عمل کرتے تھے۔ بالکل آج امت مسلمہ نے بے شمار رسم و رواج، تہذیب، ثقافت، کلچر کے نام پر بوجھ، وہ غلامی کے توق اپنی گردنوں میں ڈال لیے ہیں، کندھوں پہ ڈال لیے ہیں۔ جان چھڑانا چاہتے ہیں، نہیں چھڑا سکتے۔ ان میں جو ہم غمی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں نا، سبحان اللہ، نکاح کتنا آسان تھا۔ صحابہ اکرام کے لیے نکاح کرنا ایسے تھا جیسے ہم دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، بلا تکلف، بلا تکلف۔ بچوں کا نکاح کرنا، بچیوں کا نکاح کرنا، آنن فانن کہیں پروگرام بنا، چلو بھائی کل نکاح کر لیتے، آج شام کو کر لیتے، ٹھیک آج شام کو کر لیتے، آج شام کو ہی ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف مہاجر مکی مدینے میں آئے، سعد کے ساتھ مواخات بھائی چارہ ہوا۔ سعد نے پیشکش کی کہ میرا مال آدھا آپ لے لو، 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی پسند کرو، طلاق دیتا ہو، آپ نکاح کر لینا بعد میں، غریب ہو، غریب الدیار ہو، مہاجر ہو، لٹے پٹے ہوئے آئے ہو، کوئی گھر نہیں، کوئی کاروبار نہیں۔ فرمایا اللہ برکت عطا فرمائے، مجھے بازار بتاؤ۔ یہ بازار ہے مدینے کا۔ کاروبار کیا، اچانک ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ رنگ لگا ہوا ہے، دلہن کو رنگ لگتا ہے۔ فرمایا محیم یہ شاذا، یہ کیا ہے بھائی؟ فرمایا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی۔ اچھا، انصار کی ایک عورت سے شادی کر لی۔ فرمایا حق مہر کیا رکھا؟ نوات من ذہب، سونے کی کھجور کی گٹھلی جتنا سونا اس کو دیا ہے۔ اچھا، اب میں اگر نکاح کی اور شادی کی سہولتیں بیان کرنے لگوں تو مجھے ایک پورا جمعہ چاہیے، پورا خطبہ جمعہ، کہ نکاح کے دوران جو سہولتیں، جو آسائشیں، جو نرمیاں، رخصتیں رب خالق کائنات نے اور اس کے رسول نے ہمیں عنایت کی ہیں نا، سبحان اللہ، ہم ان کا شکریہ ادا کریں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حق مہر میں دیکھ لو، کوئی تنگی نہیں ہے، منگنی کرنے میں کوئی تنگی نہیں ہے، نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں نکاح، ابھی جمعے کے بعد 2 نکاح ہیں، اور ماشاءاللہ ایک اس بچی کا نکاح ہے جو یہاں اسی مدرسے میں پڑھتی رہی، بلکہ میرے خیال میں ابھی پڑھ بھی رہی ہے وہ تو، اور اسی مسجد میں ہی نکاح ہے آج اس کا۔ آسانیاں ہی آسانیاں، اور یہ آسانیاں دین سکھاتا ہے۔ لیکن آج یہ نکاح یہ بہت مشکل ہو چکا ہے، اور اس کی بنیاد اسلام نہیں، اس کا سبب دین نہیں، سبب میں اور آپ ہیں، ہمارے رسم و رواج، ہماری برادری ہے، ہماری خواہشات ہیں، ہماری آرزویں ہیں، وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہیں دین کے اندر، اور اس نے غریب کو ظلم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا ہے۔ منگنی کے رسم و رواج، نکاح کے رسم و رواج ہیں، پھر کئی دن تک تحفے تحائف، اور کئی دن تک دعوتیں، کئی دن تک مختلف قسم کے کھانے، اور اتنی بڑی فوج لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کے گھر، لڑکی والوں کے سے لڑکے کے گھر، کہ مقروض ہو جاتے ہیں یہ لوگ بعض اوقات۔ اب تو جینا بھی مشکل، مرنا بھی مشکل، شادی بھی مشکل،
غمی بھی مشکل، مرنے پر ایسی ایسی رسم و رواج ہیں مرنے پر کہ لوگ کہتے ہیں یا اللہ کسی کو موت نہ آئے، کہاں سے قرضہ پکڑیں گے اور یہ مولویوں کا پیٹ بھریں گے اور عوام الناس کا پیٹ بھریں گے مرنے کے بعد جو پکا پکا کے کھلایا جاتا ہے معاشرے میں اور جو رسم و رواج کی جاتی ہے، لیکن اسلام میں اس کا تصور تک نہیں تھا، رسم و رواج کا تصور تک نہیں، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ رب کی دی ہوئی سہولتیں ہیں، دوبارہ گردنیں نہ پھنساؤ۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو آپ کو معاف کر دیا، میں نے تو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وما جعل علیکم فی الدین من حرج، کوئی تنگی نہیں، یہ تمہاری خود ساختہ تنگیاں ہیں۔ اور عظیم حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الایمان میں ہے، آخری بات سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الدین یسر، لوگوں کان کھول کر سن لو قیامت تک کے لیے، دین آسان سے آسان تر ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ وَلَن يُشَادَّ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو شخص دین کی آسانی کو چھوڑ کر شدت کا راستہ، مشکل کا راستہ اختیار کرے گا، یہ مشکلات اس پر غالب آ جائیں گے، وہ بے بس ہو جائے گا، لاچار ہو جائے گا اور خود ساختہ ان مشکلات میں گھرا رہے گا۔ اللہ اکبر، آج مسلمانوں نے شدت کے راستے اختیار کر لیے ہیں، عقیدے میں شدت، معاملات میں شدت۔ کتنے ہی لوگ ہیں اللہ کی حلال کردہ چیزیں نہیں کھاتے، شدت ہی ہے نا یہ بھی نہیں کھانا، وہ بھی نہیں کھانا۔ صوفیوں کی طرف دیکھ لو، چلا کشیاں، ریاضتیں، بھوکے رہنا، قبرستانوں میں نکل جانا، ننگے پاؤں چلنا، چتھڑے پہننا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہم نے دین کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر بہت ساری چیزیں اپنے اوپر وہ ڈال لی ہیں۔ آئیے ان سے جان چھڑائیں۔ جزا اللہ تعالیٰ دین کو سب نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔